اپنے گورنر ہاؤس میں واپس آتے ہیں اور اپنے غلام کو بلاتے ہیں. غلام کو کہتے ہیں زازان میرے قریب آ جا. زازان قریب آ گیا. حضرت سلیمان وصیت کر رہے ہیں آپ کو اور مجھے بھی حکم ہے کہ جب آپ دنیا میں جا رہے ہوں یا آپ کے سامنے کسی کی موت واقع ہو رہی ہو تو اسے کلمہ شہادت کی تلقین کریں, اسے اماموں کے نام دہرائیں تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے. حضرت سلیمان زازان کو بلا کر کہتے ہیں زازان میرا آخری ویلا وقت آ گیا ہے, میں دنیا سے جا رہا ہوں. زازان میری وصیتیں سن لے. زازان مجھے غسل وہی دے گا جس نے اللہ کے نبی کو غسل دیا تھا, مجھے کفن وہی پہنائے گا جس نے اللہ کے نبی کو کفن پہنایا تھا, میرا جنازہ وہی پڑھائے گا جس نے اللہ کے نبی کا جنازہ پڑھایا تھا. زازان پریشان ہو گیا, کہاں مدینہ یہاں مدائن ہے, کوفہ کہاں ہے؟ یہ سارے اعمال تو حضرت امیر المومنین نے بجا لائے تھے. کیسے میں خبر بھیجوں؟ کیسے مولا کو پتہ چلے گا کب مولا آئیں گے؟ حضرت سلیمان پہ موت کی سختی آنے لگی. حضرت زازان پریشان ہیں. یا اذا دق الباب, دروازہ کھٹکا. زازان نے پوچھا کون؟ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں میں علی آ گیا ہوں. حیدری میں علی آ گیا. یاد رکھے مومن, ہر مومن کی سرحانے کرسی اور کچہری لگتی ہے علی ابن ابی طالب کی. اپنے آپ کو ایسا تیار کر کہ جب حضرت امیر المومنین کے سامنے تیرا سامنا ہو تیری آنکھیں جھکے نہ, مولا کے قدم چوم کے کہیں مولا میں نے دنیا میں زندگی اس طرح گزاری جس طرح آپ چاہتے تھے, میں نے ہر وہ عمل کیا جو آپ کی خوشنودی کا سبب تھا. یاد رکھیں علی اس امام کو کہتے ہیں جو ہزار ہزار رکعت نماز پڑھتے, جس کا امام رات کو 1000 رکعت نماز پڑھے. غلام کو چاہیے کہ 17 رکعت واجب تو پڑھے. صبح سورج طلوع ہو, حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جس کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جائیں. پرندے سنتے ہیں نا, صبح آپ جب سو رہے ہوتے ہیں پرندوں کے چہچہاٹ کی آواز آتی ہے. یہ پرندے اپنی زبان میں تسبیح خدا کر رہے ہوتے ہیں. امیر المومنین نے اس لیے تو ارشاد فرمایا ہے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جائیں. کوشش کر, علی کو اگر اپنا امام بنایا ہے, رسول خدا کو اپنا اگر مولا بنایا ہے تو اس طرح زندگی گزار جس طرح اہل بیت چاہتے ہیں. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح یہ صحن فاطمی ہوا, کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا. عزادارو, سارا سال ہر مومن کو انہی دنوں کا انتظار رہتا ہے. انگلیوں پہ دن گنتے رہتے ہیں, کتنا دن رہتے ہیں ماہ محرم میں, اور یہ ماہ محرم آیا اور آ کے چلا بھی جا رہا ہے. یاد رکھیں جہاں کہیں بھی جائیں فرش عزا پہ غریب بن کے جائیں. جتنے آپ امیر ہیں اللہ آپ کو امیری سلامت رکھے, جتنے آپ صاحب علم ہیں اللہ آپ کو علم سلامت رکھے. غریبوں کے فرش عزا پر غریب بن کے جایا کرو, اور یاد رکھو ذہن میں یہی لایا کرو کہ 72 جنازہ ہے جس پہ میں آیا ہوں. ایک مومنہ بی بی ہے جس کا عقد کسی غیر مومن سے ہو گیا. یہ عزادار تھی, جب ماں باپ کے گھر میں تھی مجلسوں میں جاتی تھی, عزاداریوں پہ جاتی تھی. شوہر بڑا ظالم ہے, کسی مجلس پہ کسی عزاداری پہ نہیں جانے دیتا. چند عورتیں آئیں, ان کا بی بی آج ہمارے گھر میں غریب زہرا کی صف عزا بچھنی ہے, آپ چلے آنا. دل میں خیال آیا آج جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا, آج میں ضرور جاؤں گی غریب زہرا کے بیٹے کی صف عزا پہ. یہ مومنہ فرش عزا پہ آ گئی, مجلس سنی, ماتم ہوا, عزاداری ہوئی, نیاز کھا ہی رہی تھی کہ اچانک ذہن میں سوال آیا
کہ میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، وہ تو مجھے مارے گا۔ جلدی سے اپنے گھر میں آئی، اس کے لیے کھانا تیار کرنا تھا۔ بے عین ہی یہ میں نے کسی سے بات سنی نہیں، میں کتاب میں جیسے پڑھی ہے میں ویسے منوان ایسے بیان کر رہا ہوں۔ یہ کہتی ہے جب میں اپنے گھر میں آئی نا، میں نے دیکھا میرے کچن میں ایک معظمہ بی بی کھانا تیار کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا معظمہ تو کون ہے؟ فرمایا اے عزادار بی بی، اے مومنہ، میں حسین کی مظلومہ ماں ہوں، تو اسی وجہ سے میرے بیٹے کے غم میں گئی تھی اور صدمے کی وجہ سے دوڑتی ہوئی ڈرتی ہوئی آئی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ عزادارو تھوڑی دیر گزری کہ اس کا شوہر آ گیا، شوہر کے سامنے اس نے کھانا رکھا۔ جب اس نے کھانے کا ایک لقمہ توڑا، کھانا تو دنیا کی جنت میں سے بہترین کھانوں میں سے تھا، جنت کا کھانا تھا، لقمہ توڑ کے یہ شخص کہتا ہے پہلے اتنا لذیذ تو نے کھانا کبھی نہیں بنایا، بتا کھانا کہاں سے لے کے آئی ہے؟ یہ ڈرتی بھی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے میں اگر حقیقت بتاؤں گی تو مجھ پہ ظلم تو نہیں کرے گا؟ کہا نہیں ظلم کروں گا، بتا۔ کہتی آج ہمسایہ کے گھر میں خواتین کی مجلس تھی، میں مجلس میں چلی گئی۔ میں وہاں مجلس میں جب گئی تو وہاں اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ تیرے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ جب میں اپنے صحن خانہ میں آئی تو میں نے کیا دیکھا؟ رسول اعظم کی بیٹی تیرا کھانا بنا رہی ہے۔ یہ کھانا کسی عام عورت نے نہیں بنایا، نبیوں کے سلطان کی بیٹی نے بنایا ہے۔ یہ نرم ہو کے کہتا ہے آج کے بعد میں تجھے منع نہیں کروں گا جہاں تو عزاداری پہ جائے۔ اتنی مشکل میں لوگوں نے عزاداری، خدا را اگر بچی مومنہ ہے تو بچے کا انتخاب بھی مومن کا کریں، کسی مشکل میں اسے نہ ڈالیں۔ عزادارو آج اس ششماہ کی شہادت کی رات ہے، پوری دنیا میں، پورے ملک میں، پورے ورلڈ میں آج علی اصغر کی یاد میں مائیں اپنے بچوں کو لے کر باہر آ گئی۔ عزادارو جب امام نے پڑھا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، شہزادہ اصغر گہوارے میں پریشان ہو گئے، رونا شروع کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے ہیں، جناب رباب سے پوچھا اصغر کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا جب سے آپ نے کہا ہے نا حل من ناصر ینصرنا، اس وقت سے رو رہا ہے۔ فرمایا اصغر کو تیار کرو۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ چھوٹے چھوٹے زیورات لگائے ہوں گے، بس چھوٹا سا پیراہن پہنایا ہے، امام کے اپنی ابا کے دامن میں اٹھایا ہے اور ابا کے دامن کے ساتھ اسی طرح لپیٹ لیا ہے۔ سوال کرو کیوں لپیٹا؟ کربلا کے صحرا کی ہوا بڑی گرم تھی، امام نے ایسے اصغر کو لپیٹا اور امام نے اشقیاء کی فوج کے سامنے آ کر خطبہ دیا اور کہا لوگو تمہارے نزدیک مجرم ہوں تو میں، میرے اس ششماہ بیٹے کا تو کوئی قصور نہیں، اگر ہو سکے تو ایک گھونٹ پانی دے دو۔ یہ ملعونین کہتے ہیں حسین پانی تو نے خود پینا ہے، نام بچے کا لیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اصغر، حضرت مریم کی طہارت کی گواہی حضرت عیسیٰ نے دی تھی گہوارے میں، آج بابا کی طہارت کی گواہی دے۔ عزادارو شہزادہ علی اصغر نے اپنے باپ کے بازو سے سر اٹھا کر فوج اشقیاء سے مخاطب ہو کر فرمایا ایھا المسلمون العطش، مسلمانوں میں پیاسا ہوں۔ یا اشقیاء کی فوج میں کوہرام برپا ہو گیا، فوجیوں نے رونا شروع کر دیا۔ بے غیرت ابن زیاد کہتا ہے میں نے بڑا تیر انداز، 3 تیر انداز تھے کربلا کے میدان میں جو بہت اعلیٰ درجے کے تیر انداز تھے۔ پہلے تیر انداز کو کہا اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کرو، خاموش کرواؤ اصغر کو۔ عزادارو اس نے پہلا اپنی کمان میں تیر کسا پھینک دیا
اور چھوڑ کے کربلا کے میدان کو چلا گیا۔ پوچھا کیوں نہیں چلاتا تیر؟ کہتا ہے میں جب تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں پہلے رسول اللہ کا گلا آتا ہے، بعد میں علی مرتضیٰ کا گلا آتا ہے، بعد میں زہرا کا گلا آتا ہے، مجھے 5 ذبح کرنے پڑتے ہیں۔ دوسرے نے بھی تیر پھینکا، کائنات کا شقی القلب شخص ہے، یہ کہتا ہے میں نے خیمے میں جی بھر کے شراب پی، شراب پینے کے بعد ہرملا کہتا ہے میں نے وہ تیر اپنی کمان میں کسا جو میدان جنگ میں گھوڑوں کو مارا جاتا ہے۔ عزادارو اس نے تیر کمان میں کسا، پردہ ہلا، یا رباب کی آواز آئی اصغر ہوشیار تیرے بابا کو تیر نہ لگے۔ عزادارو اس نے تیر چھوڑا، علی اصغر نے گلا آگے کیا۔ عزادارو گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، تیر اور گلا بازو امام حسین علیہ السلام کا ایک جگہ سل گئے۔ مظلوم نے، آقا حسین نے علی اصغر کے بے گناہ خون کو ہاتھوں میں لیا۔ عزادارو ارادہ کیا زمین پہ پھینکوں، یہ زمین نے آواز دے کر کہا قیامت تک کچھ نہیں اگے گا۔ امام نے ارادہ کیا فضا میں بلند کروں، یا آسمانوں سے آواز آئی قیامت تک بارش نہیں آئے گی۔ عزادارو مظلوم نے کیا کیا؟ اپنی ریش اقدس پہ علی اصغر کا خون ملا اور علی اصغر کو خاک کربلا میں دفن کر دیا۔ جب اشقیاء کے فوجیوں نے سروں کی تعداد کو گننا شروع کیا، 71 سر مل گئے، آخری سر نہیں مل رہا تھا۔ فوجیوں نے پوچھا کہ علی اصغر کا سر کہاں ہے؟ ایک فوجی کہتا ہے میں نے دیکھا تھا حسین خیمے کی پچھلی جانب ایک ننھی سی قبر بنا رہے تھے۔ عزادارو 7 نیزہ برداروں نے نیزے زمین میں مارنے شروع کیے۔ ماں دعا مانگ رہی تھی کہیں میری اصغر کا لاشا نہ نکل آئے، یا ایک لائن کے نیزے سے جب اس نے زمین میں مارا باہر نکالا علی اصغر کا لاشا نکلا۔ کربلا کا یہ وہ شہید ہے جو 2 بار شہید ہوا اور اس کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔